محترم سامعین و ناظرین، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نماز کے بارے میں نماز کے بارے میں بکے جانے والے کفریات کے بارے میں۔ دیکھیے، ہر انسان یعنی مسلمان مرد و عورت پر اتنا علم دین سیکھنا فرض عین ہے کہ جس سے انسان روزمرہ کی زندگی دائرۂ اسلام میں رہ کر گزار سکے، جیسے نماز کے متعلق مسائل، حج و زکوٰۃ کے متعلق مسائل، روزے کے متعلق مسائل، اور اگر انسان بزنس مین ہے، تاجر ہے، تو اس سے متعلق مسائل، حتیٰ کہ انسان کا جن کاموں سے جس چیز سے واسطہ پڑتا ہے ان کے بارے میں علم دین حاصل کرنا فرض ہے، تاکہ وہ صحیح غلط کا امتیاز کر پائے، رکھ سکے۔ تو دیکھیے، آج ہم نماز کے متعلق جو کفریہ کلمات ہیں ان کے تعلق سے ہم بات کریں گے۔ دیکھیے، ہمارا مقصد شہرت اور دولت حاصل کرنا بالکل نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد دین اسلام کو فروغ دینا ہے، مسائل شرعیہ کا آپ تک پہنچانا ہے، تاکہ جن باتوں پر عمل کرنے کا حکم ہے آپ لوگ ان باتوں پر عمل کریں، اور جن باتوں سے بچنے کا حکم ہے آپ ان سے بچیں اور گناہوں سے محفوظ رہ سکیں۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہماری ویڈیو کو آپ لائک کریں یا چینل کو سبسکرائب کریں، یہ بھی نہیں کہیں گے، بلکہ آپ ہماری ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، تاکہ آپ کی طرح دوسرے لوگ بھی کفریات اور بری باتوں سے بچ سکیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، جس نے کہا اللہ نے میرا مال کم کیا، اب میں بھی اس کے حق میں کمی کروں گا اور نماز نہیں پڑھوں گا، تو دیکھیے ایسا کہنے والا کافر ہے۔ کسی سے کہا گیا کہ نماز پڑھ لے، اس نے جواب میں کہا میں پاگل ہوں جو نماز پڑھوں اور اپنے اوپر کام بڑھاؤں، ایسا جواب دینا بھی کفر ہے۔ کسی نے کہا نماز پڑھو، اس نے جواب دیا عقل مند کو ایسے کام میں نہ پڑھنا چاہیے جس کو آخر تک نبھا نہ سکے، یا یہ کہا میرے واسطے اور لوگ کر لیتے ہیں، یعنی میرے لیے اور لوگ کر لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، یہ دونوں کلمات کفر ہیں۔ کسی نے کہا نماز پڑھنے سے مجھے کوئی سرفرازی نہیں ملتی، کہنے والی پر حکم کفر ہے۔ جو صرف رمضان المبارک میں نماز پڑھتا ہے اور اس کے علاوہ نہیں پڑھتا اور کہتا ہے یہی بہت ہے، کیونکہ ہر فرض نماز 70 گنا زیادہ ہے، تو ایسا کہنے والا بھی کافر ہے۔ پیر سے کہا گیا نماز پڑھو، اس نے کہا میرے مرید پڑھ لیتے ہیں، یہی کافی ہے، یہ کلمہ کفر ہے۔ کسی سے کہا گیا نماز پڑھو، اس نے کہا نماز تو غریبوں کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں، یہ بھی کہنا کفر ہے۔ کسی سے کہا گیا نماز پڑھو، اس نے جواباً کہا اگر جنت میں جانا ہوگا تو جنت میں چلے جائیں گے، اور اگر جہنم میں جانا ہوگا تو جہنم میں چلے جائیں گے، نماز سے کیا ہوتا ہے، ایسا کہنا بھی کفر ہے۔ کسی سے کہا گیا نماز پڑھو، اس نے کہا اللہ عز و جل نے ہمیں کیا دیا ہے جو نماز پڑھیں، یہ کہنا بھی کفر ہے۔ نماز کی فرضیت اور ان کی رکعتوں کی تعداد پر اعتراض کرنا بھی کفر ہے، یعنی نماز کی فرضیت یعنی یہ کہنا کہ نماز فرض نہیں ہے، یا نمازوں میں جو رکعتیں ہیں ان رکعتوں کی پر بھی اعتراض کرنا، یہ بھی کفر ہے۔ جیسے ظہر میں 4 رکعت ہیں، اس میں یہ کہنا کہ 4 نہیں ہیں، کم ہیں یا زیادہ ہیں وغیرہ۔ نماز پڑھنے کا حکم کہیں نہیں، قائم کرنے کا حکم ہے، اور وہ ہم نے دل میں قائم کی ہوئی ہے، ایسا کہنا بھی کفر ہے۔ اگر کسی نے یہ کہا ہم سے تو کرسچن اچھے ہیں کہ ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھتے ہیں، ہمیں تو روزانہ 5 بار نماز پڑھنی پڑتی ہے، یہ کہنا بھی کفر ہے۔ کسی نے کہا کہ 1-2 نماز ہوتی تو بندہ پڑھ بھی لیتا، یہ 5 کون پڑھے، یہ بھی کہنا کفر ہے۔ میں نماز نہیں پڑھتا، پیر نے نمازیں بخشوا دی ہیں، ایسا کہنا بھی کفر ہے۔ نماز میں قبلہ کی سمت کا ضروری ہونے کا مطلقاً انکار کرنا بھی کفر ہے۔ نماز دل کی ہوتی ہے، ظاہری نماز میں کیا رکھا ہے، یہ کہنا بھی کفر ہے۔ ہم فقیر لوگ ہیں، ہم پر نماز معاف ہے، ایسا کہنا بھی کفر ہے۔ ظاہری نماز روزہ کچھ نہیں، دل پاک ہونا چاہیے، ایسا کہنا بھی کفر ہے۔ لوگ ہمارے لیے نماز پڑھتے ہیں، کہنا کفر ہے، کیونکہ کہنے والے نے نماز کو فرض کفایہ اعتقاد کیا یا اس کا مذاق اڑانے کا ارادہ کیا، لہٰذا کہنے والا کافر ہے۔
میں سید ہوں، نماز وغیرہ تو تمہارے لیے ہے، یہ کہنا بھی کفر ہے۔ باپ سے نماز پڑھنے کو کہا گیا، اس نے کہا میرے لڑکے پڑھتے ہیں، یہ ہمارے لیے کافی ہے، یہ بھی کہنا کفر ہے۔ جس نے کہا نماز وہی پڑھے جس کی بیوی بچے ہوں، اس نے کفر کیا، یعنی کہنے والا کافر ہے۔ جس نے کہا کتنی زیادہ نمازیں ہیں، میرا تو دل اکتا گیا ہے، یا میں تنگ آ چکا ہوں، ایسا کہنا بھی کفر ہے، کیونکہ کہنے والے نے نماز پر اعتراض کیا۔ کوئی شخص تھکا ہوا تھا اور نماز کا وقت آ گیا تو اس نے نماز کے بارے میں کہا ایک تو یہ مصیبت جان نہیں چھوڑتی، اس کا یہ کہنا بھی کفر ہے۔ اتنی نمازیں پڑھنے پر کون قادر ہے، کہنا کفر ہے، کیونکہ اس نے یہ اعتقاد کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالا ہے۔ کسی نے دوسرے سے نماز پڑھنے کے لیے کہا، اس نے جواب میں کہا نماز سے تجارت میں کوئی نفع نہیں ہوتا، یہ کہنا بھی کفر ہے۔ یہ کہنا نماز کوئی کاروباری تھوڑی ہے جو کروں، میں تو کاروباری آدمی ہوں، یہ کہنا بھی کفر ہے۔ اگر کسی نے کہا ایک مرتبہ نماز پڑھی تھی تو بکری مر گئی، اب کچھ اور نہ ہو جائے، اس نے کفر کیا، یعنی کہنے والا کافر ہے۔ نماز پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں برابر ہیں، کہنے والا کافر ہے۔ جو کہے کتنا اچھا ہے وہ آدمی جو نماز نہیں پڑھتا، کہنے والے پر حکم کفر ہے۔ نماز نہ پڑھنا بہت اچھا ہے، ایسا کہنا بھی کفر ہے۔ جو کہے نماز مجھے موافق نہیں بیٹھتی، یا حلال مجھے موافق نہیں رہتا، یا کہا نماز کو ایک طرف رکھو، یہ تینوں کلمات کفر ہیں۔ ہم کو کلمہ اور نماز کی ضرورت نہیں، یہ کہنا بھی کفر ہے۔ نماز کے معروف معنی کا انکار کرنا کفر ہے، مثلا یہ کہنا کہ نماز سے مراد محض اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، یہ کہنا بھی کفر ہے۔ بہت نماز پڑھ لی، کیا فائدہ ہوا، ایسا کہنا بھی کفر ہے۔ اگر کسی سے کہا گیا نماز پڑھ تیری حاجتیں پوری ہوں گی، اس نے کہا بہت نمازیں پڑھی ہیں، کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی، اگر یہ قول نماز کی تحقیر یعنی اس کی توہین کی وجہ سے ہے تو کہنا کفر ہے، یعنی نماز کی توہین کرتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ نماز سے کوئی حاجتیں پوری نہیں ہوتی تو کہنے والا کافر ہے۔ جو شخص یہ کہے کہ میں صرف جنت حاصل کرنے اور دوزخ سے بچنے کے لیے عبادت کرتا ہوں، اگر یہ نہ ہوتا تو میں عز و جل کی عبادت نہ کرتا، ایسے شخص پر بھی حکم کفر ہے۔ غیر خدا کو عبادت کی نیت سے سجدہ کرنا کفر ہے، اور بت کو سجدہ کرنے والا کافر ہے۔ جو شفا کی نیت سے غیر خدا کی عبادت کرے وہ کافر ہے، اور جو اسے جائز سمجھے وہ بھی کافر ہے۔ جو شخص کہے اللہ تعالیٰ اگر مجھے 10 نمازوں کا حکم دیتا تو میں نماز نہ پڑھتا، یا یہ کہے اگر فلاں طرف قبلہ ہوتا تو میں نماز نہ پڑھتا، ایسے شخص پر حکم کفر ہے۔ جس نے کسی عبادت گزار سے کہا بس کر کہیں جنت سے آگے نہ گزر جانا، یہ کہنا بھی کفر ہے، کیونکہ اس نے عبادت کا مذاق اڑایا۔ جان بوجھ کر غیر قبلہ کی طرف یا بغیر طہارت کے نماز پڑھنا کفر ہے، جبکہ اسے جائز سمجھے، یا استہزاءً یعنی مذاق اڑاتے ہوئے یہ فعل کرے، یہ کام کرے، بوجہ تحقیر یا اس ذہن سے کہ اللہ نے اس پر نماز فرض نہیں کی، یا اس نظریے سے کہ نماز فرض ہی نہیں۔ جو شخص کہے میں نماز نہیں پڑھتا، اس پر حکم کفر ہے۔ امید ہے کہ آپ کو باتیں اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر کسی بات میں کسی مسئلے میں ڈاؤٹ ہے، شک ہے، یا کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ کامنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔